بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے واٹس دا ڈیفینیشن آف لٹریسی، خواندگی کی تعریف کیا ہے۔ آئیے اپنے فارمیٹ کے مطابق دیکھتے ہیں اس کا اوور ویو اور پھر اس کے کچھ کی پوائنٹس۔ خواندگی کی تعریف معلومات کو مؤثر طریقے سے پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ The definition of literacy is the ability to read, write and comprehend information effectively۔ اس میں اس علم کو روزمرہ کی زندگی میں مواصلات، مسئلہ حل کرنے اور تنقیدی سوچ کے لیے لاگو کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ It also includes the capacity to apply this knowledge for communication, problem solving and critical thinking in everyday life۔ بنیادی پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ خواندگی سیاق و سباق کے لحاظ سے ڈیجیٹل خواندگی، مالیاتی خواندگی، میڈیا خواندگی اور علم کی دیگر مخصوص شکلوں تک پھیل سکتی ہے۔ Beyond basic reading and writing, literacy can extend to digital literacy, financial literacy, media literacy, and other specialized forms of knowledge depending on the context۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کی پوائنٹس۔ خواندگی کی تعریف تحریری زبان کو پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایکسپینڈنگ میننگ، نمبر 2 ہے فنکشنل لٹریسی، نمبر 3 ہے ڈیجیٹل لٹریسی، نمبر 4 ہے فائنینشیل لٹریسی، نمبر 5 ہے میڈیا لٹریسی۔ توسیع شدہ معنی، ایکسپینڈڈ میننگ، معلومات کو سمجھنا، تشریح کرنا اور مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کو کہتے ہیں۔ فنکشنل لٹریسی، فنکشنل خواندگی کس کو کہتے ہیں؟ روزمرہ کے کاموں میں پڑھنے اور لکھنے کی مہارت کو لاگو کرنے کی صلاحیت۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی فارم بھرنا ہے یا کوئی انسٹرکشنز پڑھنی ہے، اس کو جو ہے فنکشنل لٹریسی کہتے ہیں۔ تھرڈ ہے ڈیجیٹل لٹریسی، ڈیجیٹل خواندگی کس کو کہتے ہیں؟ ڈیجیٹل ٹولز استعمال کرنے، جیسے انٹرنیٹ پر سرفنگ کرنا، اس پر آن لائن معلومات حاصل کرنا، اس چیز کو جو ہے اس کی جائزہ لینے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے فائنینشیل لٹریسی، مالی خواندگی، مالیاتی تصورات کا سمجھنا، جیسے بجٹ ہے، بچت ہے اور سرمایہ کاری کو کی لٹریسی کو کہتے ہیں۔ نمبر 5 ہے میڈیا لٹریسی، میڈیا خواندگی، میڈیا پیغامات کا تنقیدی تجزیہ اور تشریح کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے ہیلتھ لٹریسی، صحت خواندگی، صحت سے متعلق باخبر فیصلے کرنے کے لیے طبی معلومات کو سمجھنا اور پڑھنا۔ نمبر 7 ہے کلچرل لٹریسی، ثقافتی خواندگی، بامعنی بات چیت میں مشغول ہونے کے لیے ثقافتی حوالوں، تاریخ اور سماجی اصولوں کا علم کو کہتے ہیں ثقافتی خواندگی۔ اس کے علاوہ نمبر 8 ہے سائنٹیفک لٹریسی، سائنسی خواندگی، دنیا کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے سائنسی تصورات اور طریقوں کو سمجھنا۔ نمبر 9 ہے نیومیریسی، اعداد اور بنیادی ریاضیاتی تصورات کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ معاشی ترقی میں علم کی اہمیت، کوئی ملک یا معاشرہ کسی بھی قسم کی ترقی کا تصور ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ معاشرے میں یا قوم علم کی اہمیت کو تسلیم نہیں کر لیتے اور اس کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر نہیں سمجھ لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم جائزہ لیں تو وہی ملک ترقی کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں جنہوں نے علم کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس، دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔
انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں. حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا. Literacy is finally the root to human progress and the means through which every man, woman and child can realize his or her full potential. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.